تو ابصار صاحب جس طرح نون لیگ کا موقف ہے کہ کر لیں گے یا دیکھ لیں گے اور پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ نہیں جی ہوں گے، اگر نہیں ہوتے سر تو پھر نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ اور الیکشن کمیشن تو پچھلے 6 مہینوں سے ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پا رہا، زبزب کا شکار نظر آ رہا ہے. کون سر الیکشن کمیشن کی میں بات کروں زبزب کا شکار؟ ابھی تو اسمبلیز ڈیزالو ہی نہیں ہوئی تو الیکشن کمیشن کہاں سے تذبذب کا شکار ہو گیا؟ ابھی اسمبلیز ڈیزالو ہونی ہے پہلے، اس کے بعد مہینے کی اگر ہم بات کریں گزشتہ 6 مہینے کی، سر کچھ تو ڈیسیجن لے سکتا تھا الیکشن کمیشن. کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ وہ تو ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا نا، اس کو تو آپ چھوڑ دیں. اب تو اگلی بات ہم ان کی کر رہے ہیں یا اگلے الیکشنز کی کر رہے ہیں، پہلے یہ طے کر لیں. اور دوسرا یہ مجھے سوال کی سمجھ نہیں آ رہی، یہ والا بھی اور اس سے پہلے والا بھی، کہ نواز شریف نے ایک دعویٰ کیا کہ ہم الیکشن جیت جائیں گے اور آصف زرداری، ہم نے خود ہی ڈیسائیڈ کر لیا کہ آصف زرداری اس کو نہیں آنے دیں گے اور اس کو سوال بنا لیا. یہ جو اسپن ڈاکٹرنگ ہم کر رہے ہیں نا ہم میڈیا والے پچھلے 10-12 سال سے، جو نفرت جس کا ذکر میرے دونوں بزرگواروں نے کیا ابھی میرے سے پہلے تجزیات میں، یہ نفرت جو بھری ہوئی ہے نا لوگوں کے ذہنوں میں، یہ ہم میڈیا نے بھری ہے اور اس طرح اسپن ڈاکٹرنگ کر کر کے بھری ہوئی ہے. آپ ابھی کچھ مہینوں پہلے کہ ہم اپنے تجزیے نکال کے دیکھیں نا تو شاید ہمیں خوف آئے اور ہم اس کی تردید بھی جاری نہ کر سکیں کہ یہ میں ہی بول رہا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ یہاں پہ کیا ہو جائے گا، اس ملک میں آگ لگ جائے گی. کچھ بھی نہیں ہوا. اسی طرح کہ ہم سوالات کچھ بنا لیتے ہیں، پھر اس کے اوپر اس کو پکڑ کے کھینچنا شروع کر دیتے ہیں، نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے. الیکشن جب ہونے ہیں تو بیسیکلی جو اس وقت ہم تاثر دے رہے ہیں اس پروگرام سے وہ یہ ہے کہ ایک یا دو جماعتوں سے تو لوگ نفرت کرتے ہیں اور اس میں نفرت کے ٹیبل پہ مسلم لیگ نون ٹاپ پہ ہے، اور اگر مسلم لیگ نون جیت گئی تو اس کا مطلب ہے کہ انتہائی شدید قسم کی دھاندلی ہوئی ہے. مطلب یہ ملک ڈفروں کا ہے یہ، اور 2, 4, 10, 15 لاکھ لوگ جو اس ملک سے کہیں دور بیٹھے ہیں ان کو اس 23 کروڑ لوگوں کی زیادہ فکر ہے، ان کو حالات کا بھی زیادہ پتہ ہے اور انہیں سمجھ بھی زیادہ ہے. تو پھر ٹھیک ہے بھائی، بند کرو یہ سارے نظام شظام اور چلے جاؤ. عمران خان جو سب سے مقبول لیڈر اس ملک میں جس کو اقتدار تشتری میں رکھ کے دیا نا جرنیلوں اور ججوں نے، وہ بھی جیت نہیں پایا تھا پوری دھاندلی آر ٹی ایس بٹھانے کے باوجود، آر ٹی ایس بٹھانے کے پری پول ریگنگ کے باوجود. جب آئی ایس آئی والے محکمہ زراعت کا نام استعمال کر کے لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کر رہے تھے، جسٹس ثاقب نثار تاحیات نہل قرار دے رہا تھا لیڈروں کو اور ان کو جیلوں میں بھیجا جا رہا تھا، اس کے بعد انتخابات ہوئے، آر ٹی ایس بیٹھ گیا، تب بھی جہانگیر ترین کا تیارہ چلا تو پوری میجورٹی ہوئی. اور کتنے ووٹوں کی میجورٹی تھی وہ ذرا خود آپ جا کے اندازہ لگا لیں. تو ایسے اتنی آسانی نہیں ہوتی کہ دھاندلی یوں کر کے کوئی جادو کی چھڑی گھمائے گا اور دنیا کے سب سے مقبول لیڈر کو کوئی ووٹ ہی نہیں پڑے گا، اور دوسرے جو جن کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، جن کا کوئی کام ہی نہیں، جن کو ووٹ ہی سپورٹر ہی نہیں ہے، وہ اقتدار میں آ جائیں گے. اتنی سستی نہیں یہاں پہ جناب دکانداری چلتی. تو میرا خیال ہے آپ بھی تھوڑا اپنے سوالات میں کوئی جان لائیں، کوئی ایسی جو بات پوچھیں جو پچھلی پوچھ رہی ہیں اگلی پوچھ رہی ہیں. مجھے تھوڑا کلیئرٹی سے دیں گے تو میں آپ کو کوئی جواب دے سکتا ہوں، ورنہ میرے پاس تو یہی ایک تجزیہ ہے بیچنے کو جو میں بیچ دوں گا، پیشین کو میں کوئی نہیں کر سکتا جب تک کہ بیلٹ باکس میں سے میں بیلٹ نکلتے دیکھتا نہیں ہوں. بڑا سیدھا اور سادہ سا سوال ہے، بڑا چھوٹا سا سوال ہے. آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن وقت پہ ہو جائیں گے؟ بھئی مجھے لگتا کیا مطلب ہے؟ آئین میں لکھا ہے، لگتا سے کیا مطلب ہے؟ یہ تو اب دیکھیں، اب پچھلے کی بات کریں اگلے کی بات کریں، پہلے مجھے یہ بتا دیں تاکہ میں اس کا حساب سے جواب دوں. اگلے الیکشن جو آنے والے ہیں قومی اسمبلی کی بات کریں، آپ کہہ رہے ہیں آئین میں لکھا ہے. صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن پھر کیوں نہیں ہو رہے؟ 2 صوبائی اسمبلیاں آپ کے ڈیزالو ہو گئیں، اس کے باوجود وہ الیکشن نہیں ہوئے، وہ کیوں نہیں؟ سپریم کورٹ کو کہیں نا، تو سپریم کورٹ کو کہیں نا اپنا فیصلہ نافذ کرے نا. کیوں نہیں کرتی؟ میں نے کرنا ہے، میں نے روکا ہے. سپریم کورٹ تو حکم دے چکی ہے. کہیں نا جج صاحب تو نہیں حکم پہ علامت ہوا تو اس کا علاج آئین میں لکھا ہوا ہے. سپریم کورٹ کو پتہ ہے اس علاج کا. سپریم کورٹ کو کہیں بسم اللہ کرے اور کرے علاج. میں نے تو نہیں روکا ہوا ان صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کو. چلیں سر اللہ کرے آپ کی بات سن کے بسم اللہ کر دیں. وہ ذرا حسن نثار صاحب کوئی بات ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ قومی اسمبلی کے انتخابات کی بات کر رہی ہیں تو اسمبلیز ڈیزالو ہونے دیں اور اس کے بعد جو ہوگا. دیکھیں میں افواہیں نہ پھیلانا چاہتا ہوں، نہ میں اس پہ بلیو کرتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے اس ملک کو افواہوں نے کتنا نقصان پہنچا دیا ہے. معیشت اسی لیے آپ کی اٹھتی نہیں، روزانہ ہم اپنا پٹارا کھول کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب یہ ہونا اب وہ ہونا ہے. میں نہیں ایسے کر سکتا. جب اسمبلیز ڈیزالو ہو جائیں گی دیکھیں گے الیکشن کمیشن ڈیٹ دیتا کہ نہیں دیتا. ٹھیک ہے جی حسن صاحب پلیز. ایڈ کرنا چاہ رہا نہیں، میں کچھ ایڈ نہیں کرنا چاہ رہا، میں بہت کچھ ڈیلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں، باقی لوگ کر دیں گے. میں نے ایک بات کی ہے
धांधली के हवाले से कि पोलिंग बूथ्स पे आई विल क्विट दिस प्रोफेशन, बंदा नहीं होना। ठीक है कि जी अगर जीत गए तो फिर कहेंगे जी धांधली हो गई, अब बंदा ही नहीं होना। ये घोड़ा दूर ना मैदान दूर, देख लेंगे, याद करा देना। आई विल क्विट, एग्जैक्टली, आई लीव दिस प्रोफेशन। चले पता लग जाए। साहब आपकी जानी बात, सवाल बंदा नहीं होना। एमी टाइट टोटरू फिर रहे होंगे कोई पेड किस्म दे वर्कर शर्कर टाइप, कोई बेनिफिशरी जो हैं इनके, जिनकी तादाद माकूल है, चूंकि इन्होंने थ्रू आउट खाने खिलाने और पालने वगैरह के अलावा इन्होंने कोई धंधा तो कुछ भी नहीं किया। ये मुल्क पहुंचाने वाले, मुल्क को यहां तक पहुंचाने वाले लोगों में ये हैं। अब ये बहाली के लिए हैरत अंगेज बात है। चलें, ठीक है। इसार साहब आपकी जानी बाती हूँ, सवाल इस तरह से है कि क्या नवाज शरीफ वतन जब वापस आएंगे तो किसी क्या नए बयानिए का सहारा लेंगे, क्या किसी नए बयानिए या सियासी बयानिए की उन्हें ज़रूरत है अपनी मकबूलियत को ज़्यादा करने में, या पुरानी मकबूलियत, अगर आपको लगता है सर, अगर आपको लगता है कि जी पुरानी मकबूलियत में कमी आ गई है तो उसको वापस लाने में उनको किसी नए सियासी बयानी की ज़रूरत है? देखिए, अभी अफसार भाई ने कहा कि मेरे पेशरो जो बुज़ुर्गवान हैं उन्होंने ये कहा, तो जो मेरे बुज़ुर्गवान हैं हसन निसार भाई और शहजाद चौधरी साहब और कदरे नौजवान बुज़ुर्ग अफसार आलम भाई ने जो बातें की वो तो नवाज़ शरीफ के हक़ में या उसके ख़िलाफ़ जो भी थी वो हो गई। लेकिन मैं चूँकि इतने बड़े बड़े दलाइल हो गए थे, मेरे की औकात में इस पे क्या करूं, मैं 2-3 चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अब ये आपका सवाल है कि नवाज शरीफ साहब का कहना है कि आने वाला दौर मुस्लिम लीग नून का होगा। जी जी। तो ये जो दौर गुजर रहा है, ये दौर क्या आरएसएस का है या ये चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का दौर है? ये किसका दौर है? कौन वजीर आज़म है? कौन है वजीर ख़जाना? कौन है वजीर आला? अगर ये लोग मुस्लिम लीग नून के नहीं हैं तो इन्हें क्या हमने चाइना से दरामद किया है या हमने इन्हें को मुस्तार लिया अमेरिका से? तो ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं है तो किसकी हुकूमत है? किसके तराने बजते हैं वजीर आज़म के पीछे? मरियम साहिबा किस चीज़ का प्रोटोकॉल ले रही हैं? अगर ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं है तो जो दिन उन्होंने इस वक्त की हुई है वो आने वाले दिनों में इससे बेहतर कर देंगे। सूरत हाल इस वक्त ये है कि बिजली पे मजीद 2 से 3 रुपए फी यूनिट बढ़ने वाला है जी। सूरत हाल ये है कि जो बिजली वो पेट्रोल पे लेवी लगी है वो आने वाले दिनों में आपको उसका रंग नजर आ जाएगा पेट्रोल की कीमतों पे। सूरत हाल ये है कि जो दूध गरीब बच्चा पीता था उसकी कीमत इतनी ऊपर चली गई है कि अब मुझे लगता है माएँ उन बच्चों को पानी पिलाएंगी और कहेंगी यही दूध है। सूरत हाल ये है कि 215 अरब रुपए के टैक्सेस लगने वाले, तो वो टैक्सेस क्या लगेंगे रईसों के ऊपर, एलीट क्लास के ऊपर? क्या वो टैक्सेस लगेंगे उन लोगों के ऊपर जिनके डॉलर्स के कारोबार बाहर पाकिस्तान से? वो मुझ पे लगेंगे, वो आप पे लगेंगे। बिल्कुल ऐसे। वो मेरा खून पहले ही जो ये इन्होंने निचोड़ा हुआ है ये मजीद निचोड़ेंगे। मुझे तो लग रहा है आने वाली ईद पे, अभी तो लोगों ने बकरों में पैसे डाले ना, आने वाली ईद पे लोग पैसे डाल के कुकड़ियां हलाल करेंगे जो सूरत हाल बनती जा रही है। तो ये कि जी मेरा आने वाला दौर, उसमें दूध की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी और उसमें कश्ती के अंदर लोग हुलाला गाते फिर रहे होंगे। मैं क्या इस दौर का जवाब दो जो तुम्हारा दौर है भाई। तो इसार साहब फिर किस बयानी के साथ बड़े मियां साहब आएंगे वापस? अब आ जाए इस बयानी के क्या है? अब आ जाए। और दूसरी बात ये जो आपने पीपल्स पार्टी की बात की ना कि पीपल्स पार्टी इतनी आसानी से आने देगी, मेरा दावा है कि अगर कोई एक रेस हो ना पाकिस्तान में जिसमें पीपल्स पार्टी अकेली भाग रही हो तब भी वो तीसरे नंबर पे आएगी। तो पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान का मुस्तकबिल और मुकद्दर किन लोगों के हाथ में है जिनको अवाम की तरफ से कोई पजीराई नहीं है। लेकिन ये कि जो आप ये कह रहे हैं कि क्या बयानियां बेचेंगे, तो अफसार भाई बहुत अरसे से एक बात कहते हैं, मैं उनका बिल्कुल हामी हूं कि हमारे मीडिया को किस तरह मैनिपुलेट किया जाता है, किया जाता था, किया जाता रहेगा, चलता रहेगा ऐसे ही काम।